الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ ازواجہ وذریتہ اجمعین سبحانک ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللهم انصر اولیاءک فی مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم انك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا من اخواننا في مشارق الارض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت اقدامنا واقدامهم والطف بنا وبهم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین۔ اچھا جی، تو کچھ ایک سوال تھا تبلیغی جماعت کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ چند عمومی بات ہمیں اس کے ساتھ کر دیں۔ تبلیغی جماعت جو ہے مسلمانوں کی جماعتوں میں سے ایک اہم جماعت ہے برصغیر پاک و ہند میں۔ اور یہ ساری دنیا میں ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ وہ برصغیر پاک و ہند کے لوگ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے لوگ جو ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ اس جماعت کا جو ہے دل ہے۔ اس کو تھوڑا سا افغانستان کو بھی ملا لیں کہ وہ بنیادی طور پہ برصغیر ہی، خاص طور پہ اس کے جو پشتون حصے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس کی جو فکر ہے، اس کے جو قائدین ہیں، وہ سب برصغیر پاک و ہند سے۔ اور یہ جماعت ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے جماعتیں خاص مقاصد کے لیے بنانا، وقتی طور پہ یا مستقل طور پہ، یہ مطلب یہ ہے کہ سنت و تاریخ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید ارشادات سے بھی ثابت ہے، تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ امر بالمعروف نہی عن منکر کے لیے جماعت بنانے کا، جیسے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ إِلَى آخِرِ مِنْكُمْ، تو یہ تبعید کے لیے ہے، یعنی بعض لوگ تم میں سے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے مسلمانوں کے اندر جماعت ہے۔ جماعت جو ہے ایک سے زیادہ جو ہے وہ جماعت ہے، جیسے رسول پاک نے، اور جماعت پہ ہمیشہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایمان ید اللہ جماعت، اس سے پوری جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور جماعت کے اندر جو جماعت ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر وہ مقصد خیر ہے تو جماعت بھی خیر ہے۔ اور اس جماعت کی ایک تاریخ ہے، ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ تاریخ جو ہے یہ تھی کہ مطلب ہندو جو ہے ان میں تحریک سی چلی جنہوں نے وہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی، خاص طور پہ وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے زوال کی وجہ سے یا اسلامی مراکز سے بہت کی وجہ سے وہ نام کے مسلمان تھے، ان کو نہ نماز پڑھنا آتی تھی، نہ روزہ رکعت کا پتہ تھا۔ تو یہ جو مطلب یہ کلمہ پڑھانا اور پھر دین سکھانا، اس کی بنیاد یہی ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے بیواکیوں میں کام شروع کیا، ان کی تو یہ مولانا الیاس صاحب کی جو جماعت، الیاس صاحب کے جو اللہ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کام جو ہے کوئی اور نہیں کر رہا، تو آپ نے
اس کا تناظر وہی ہے اور اس کا وہی تناظر رہے گا. اب اس کے جماعتوں کا تناظر اس طرح بدل نہیں سکتے. ان کی تاریخ جو ہے ان کے تناظر کو ڈٹرمن کرتے. یہ کار خیر ہے بہت بڑا. مطلب یہ کہ لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو نماز پڑھانا، جن کو نماز نہیں آتی ان کو نماز سکھانا. اور یہ دین کے کام کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے، لیکن پورا حصہ نہیں ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں. علم کو گہرے انداز میں پڑھنا، کتابیں لکھنا، مدرسے بنانا، یہ سب اقامت دین کے حصے ہیں. یہ کہنا کہ مطلب یہ کہ تبلیغی جماعت کا کام اس سے اہم ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت اہم ترین کام ہے اور ایک کار خیر ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے بنانے والوں کے لیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ایک حصہ ہے، تسلسل ہے. اور یہ واجب کفائی ہے جو یہ جماعت ادا کر رہی ہے. لیکن یہ کہ جب جماعتیں بنتی ہیں تو پھر وہ کیونکہ ان کے بانیان کی نظر اللہ نے ان کے دل میں ایک اس کام کی اہمیت ڈال دی ہوتی ہے تو اسی پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور دوسرے کاموں ان کی اتنی نظر نہیں ہوتی. تو جو بعد میں لوگ آتے ہیں جن کو اس پورے تناظر اس پورے سیاق کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دین کا کام ہے، یعنی یہی اصل کام ہے اور سارے جو ہے فرعی کام ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہی سارا کام ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں ان کی اہمیت اسی کام کے تناظر میں، ورنہ نہیں. تو ایسی بات نہیں ہوتی. ظاہر یہ کام ایک جز ہے کام کا، اقامت دین کے کام کا. دوسرے کام مطلب معاشری فرد کی اصلاح کا کام ہے، معاشرے کی اصلاح کا کام ہے، ریاست کی اصلاح کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، اور ہزاروں کام ہیں. وہ سب بھی اہم ہے. اور کاموں کے درمیان جو ہے تعلق ہونا چاہیے، ایک کام کا دوسرے کام سے تعلق. اب تبلیغ جماعت والوں نے ایک آدمی جو ہے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس کو مسجد لے آئے، اس کو ٹھیک کام پہ لگا دیا. تو اب دوسروں کا کام ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں استعداد ہو تو اس کو مدرسے میں پڑھائیں وغیرہ وغیرہ، یا اور چیزیں. تو ان کاموں میں ایک تعلق ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، مخلصین دین بنیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر معاشرے کی اصلاح کبھی ان میں کام ہو سکتا ہے یا اس کے لیے معاون ہوں گے. یہ سارے کام ایک دوسرے سے ملیں گے، یا ریاست کی اصلاح کے کام میں معاون ہوں گے وغیرہ، کیونکہ ریاست کی اصلاح فرد اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہے اور ان پر منحصر ہے. یہ نہیں کہ مطلب پہلے ایک ہوگا اور دوسرا بعد میں ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں. کیونکہ فرد جو ہے معاشرے کے اندر ہی ہے، اور معاشرہ جو ہے ریاست سے متاثر ہوتا ہے، اور ریاست معاشرے سے متاثر ہوتی ہے، اور فرد ان دونوں سے متاثر ہوتا ہے. فرد کو تربیت تو ہو سکتی ہے معاشرہ اور ریاست سے ایک گنا الگ ہو کے، لیکن یہ کہ وہ بعد میں پھر تو معاشرہ اور ریاست ہی کی طرف پلٹے گا اور اس پر اثر انداز ہوں گے. تو اس لیے مطلب فرد کی اصلاح کے لیے معاشرہ اور ریاست کی اصلاح بھی ضروری وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک کلی سوچ ہے. لیکن یہ کہ جب ایک جماعت جس کام میں کرتی ہے تو اس پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی منغمس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کاموں کی اہمیت کو ان کا انکار نہ بھی کرے، تو مطلب یہ ہے کہ عملاً ان کا انکار کرتی ہے. تو یہ پھر مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس سے بدعت و گمراہیاں بھی در آتی ہیں، جو پھر علماء جو ہے اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اصطلاحوں کے معنی بدل جاتے ہیں.
مثلا اصلاح و تزکیہ کے کام میں جو اصطلاحیں استعمال ہوں ان کو جہاد اور دوسری اصطلاحوں کے معنی کو ان کے اندر پرو دیے جائیں وغیرہ وغیرہ، اور مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انبیاء کا کام ہے بنیادی، یعنی مثلا یہ صرف ان کے کام کا حصہ نہیں ہے، تو یہ سب مطلب یہ ہے کہ غلط بات ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا جو ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے، اور چیز کو جو اس کی جگہ نہیں ہے اسے ہٹا کے رکھنا جو ہے یہ ظلم ہے، اور اس کے قسم کے ظلم کے مرتکب جو ہے افراد بھی ہوتے ہیں، جماعتیں بھی ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب ان کو ریجیکٹ کر دیں یا رد کر دیں، بلکہ ان کو مطلب یہ کہ بتائیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تو یہ بہت اہم کام ہے، اور مسلمانوں کے عمومی اقامت دین کام کا ایک حصہ ہے۔ تبلیغ جماعت ہو گئی، دعوت اسلامی ہو گئی، یہ کیونکہ تبلیغ جماعت کا ایک دائرہ کار ہے، یعنی جن لوگوں تک تبلیغ جماعت پہنچتی ہے دعوت اسلامی نہیں پہنچتی، اور دعوت اسلامی جن جماعتوں تک پہنچتی، جن لوگوں تک جس قسم کے لوگوں تک پہنچتی وہ دوسرے نہیں پہنچ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جماعت جو ہے ہمارا ٹریجر ہے، خزانہ ہے مسلمانوں کا، تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس طرح دوسری جماعتیں ہمارا خزانہ ہے، ٹریجر ہے، جیسے مدارس ہمارے، ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، جیسے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام ہو گئے، جمعیت علماء پاکستان ہو گئی، یہ یعنی قدیم ہماری جماعتیں ہیں، یا پھر مطلب اہل تشیع کی جماعتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی مطلب یہ حفاظت کی ضرورت ہے، ان معنوں میں کہ مطلب وہ کار خیر کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مرض ہے جو جدیدیت سے بھی آیا ہے، اور پھر یہ کہ کچھ انسانی فطرت میں بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مثالیت پسندی یا آئیڈیالزم۔ اور جو آئیڈیلسٹ جماعتیں ہوتی ہیں یا افراد ہوتے ہیں، یعنی مثالی افراد بھی ہوتے ہیں، جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، گروہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے خوارج تھے مثلا اوائل اسلام میں، یعنی مثالیت پسند تھے، انہوں نے مطلب حضرت علی کو بھی مطلب نہیں بخشا، مطلب رسول پاک کے بعد جو ہے جن افراد، یعنی اگر کوئی پرفیکٹ یعنی کامل ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں وہ حضرت علی، ان کو بھی نہیں بخشا، کیا کہ مطلب تمہارے کام میں جو ہے کمی ہے، یہ مثالی نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اور افراد بھی ایسے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر کچھ کمیاں دیکھتے ہیں افراد میں یا جماعت میں، اور کمیاں جو ہے مطلب گناہوں کی بھی گناہ بھی ایک کمی ہی ہے، ان میں صغائر بھی ہیں، کبائر بھی ہیں، تو اس کو مطلب اصلاح کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ان کا سارا کام ہی بیکار ہے۔ کسی آدمی نے مطلب غلطی کی یا گناہ کیا تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے جو ہے کار خیر سے جو ہے صرف نظر کریں گے، اور اس گناہ پہ جو ہے جائیں گے، اور اس کے اصلاح کے بجائے مطلب یہ ہے کہ اس کو رد کر دیں گے، اس کو یعنی اس کی ایک مطلب ایکسٹریم شکل وہ ہے جو خوارج تھے کہ گناہ یا دوسرے لوگوں کے
گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر ہی قرار دیا، اسلام سے نکال دیا۔ تو یہ ایک کمی یا مطلب کسی جماعت میں جو ہے خامیاں ہیں، بہت بڑی خامیاں ہیں مطلب، لیکن اس کے بہت سے اچھے کام بھی ہیں، اچھے کاموں کو چھوڑ دیں اور اس کو مطلب یہ ہے کہ جیسے مطلب جماعت اسلامی میں خامیاں تو اس کی اچھائیوں کو یا مطلب تبلیغی جماعت میں خامیاں ہیں لیکن اس کی اچھائیوں کو نہ دیکھیں، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ عدل و انصاف تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا قرآن مجید میں، اس لیے مطلب اللہ کے انصاف کا کیا مثال کیا ہے؟ ترازو، پلڑا، یعنی آدمی کے لیے یہی آدمی کے لیے بھی اور جماعتوں کے لیے یہی مطلب کافی ہے کہ اس کے جو گناہوں کا پلڑا ہے، خامیوں کا پلڑا ہے، وہ اس کی اچھائیوں کے پلڑے سے کم بھاری ہو۔ یہ پرفیکشن جو ہے یا مثالیت جو ہے، یہ بڑا ایک مرض ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جماعتیں بھی کرتی ہیں اس مرض میں، یعنی خود تبلیغی جماعت کے ہاں یہ مرض ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو کسی بنیاد پر رد کرتے ہیں، یعنی مطلب لیکن تبلیغ جماعت کے بارے میں بھی ہم یہ اگر استعمال کریں گے، مثلا تبلیغ جماعت میں یہ کمیاں ہیں، تو وہ کمیاں تو بتانی چاہیے علماء کو، لیکن اس کی بنیاد پر کے سارے اچھے کام کو رد کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہ دوسری بات ہے، اور یہ ہمیں جو ہے سب مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ رویہ اپنانا چاہیے اور ان کی جماعتوں کے بارے میں، حتیٰ کہ مطلب ان لوگوں کو بھی جن کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم بعض لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ اب شیعوں کو یعنی وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بالکل غلط بات ہے، صحابہ کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ وہ صحابہ کو برا نہ کہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بھی ہم رد کر دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایکسٹریم ایک مثال دی میں نے، لیکن یہ کہ عموماً جو ہے افراد کو جانچنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جماعتوں کی بھی اگر ان کی اچھائیوں ان کی برائیوں سے پڑھ کر ہیں بنیادی ایمانیات کے بعد، اور وہ بھی یعنی بنیادی ایمانیات جس سے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے وہ مجموعی طور پہ یعنی یہ کون سا لفظ ہے، مجموعی لفظ صحیح نہیں ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں بالجملہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، بنیادی ایمانیات ہیں، اس کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ارکان اسلام کا اقرار، اس کے بعد اور اس کی تفصیل بھی نہیں، یعنی تفصیل بھی مطلب یہ ہے کہ وہ بات کی چیز ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تفصیل سکھائی جاتی ہے، اور تفصیل میں غلطی جو ہے اس کا وہ درجہ نہیں ہے، اس سے کم از کم اسلام سے آدمی نہیں نکلتا، تو اس میں یعنی درجات ہیں، درجات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے مثلا دیکھیں نا، یہ دین کی روح ہے، درجات، افراد کے بارے میں بھی، افراد کے بھی درجے ہیں، جماعتوں کے بھی درجے ہیں، اسلامی جماعت میں بھی درجے ہیں، یعنی لوگ سابقین بالخیرات ہیں، تو یہ تو چھوٹا سا گروہ ہے۔ ہمیشہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا گروہ ہے جو بیچ کے لوگ ہیں، ان کا یہ ہے کہ ان کی اچھائیاں جو ہیں ان کی غلطیوں سے پڑھ کر ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے سابقین بالخیرات کی طرح، اور پھر زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خطائیں جو ہیں ان کے گناہوں سے اچھائیوں سے زیادہ، تو یہ ظالم جو ہے اپنے وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پہ، یہ تینوں امت کے حصے ہیں قرآن مجید کے نصوص سے، تو زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں ایک معاشرے میں جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پہ، تو ان درجات کو پہچاننا جو ہے
اور یہ جاننا کہ یہ تمام مسلمانوں کا حصہ ہیں، اس کے باوجود کہ مثلا یہ، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سابقین بالخیرات جو ہے وہ امت کے رہنما ہوں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلیں، معاشرتی سطح پہ بھی اور ریاستی سطح پہ. یعنی یہ سابقین بالخیرات ان کے یعنی مشہور لوگ ہوں، سیلیبریٹی ہوں جیسے کہتے ہیں. تو کفر کے نظام میں جو ہے سیلیبریٹی جس کو کہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی یہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جو سابقین بالخیرات اور بیچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. بہرحال تو یہ درجات ہیں اسلامی معاشرے میں، ان کو پہچاننا چاہیے. اس کا مطلب ہے پرفیکشن تو کبھی نہیں ہوگی، یعنی اسلامی معاشرہ نہ کبھی مثالی معاشرہ ان معنوں میں تھا کہ اس میں سارے ہی سابقین بالخیرات میں تو ناممکن ہے. ہاں، صرف یہ ہے کہ خیر القرون میں جو ہے سابقین بالخیرات بہت زیادہ تھے، دوسرے اور تیسرے لوگ جو ہیں کم تھے. ہمارے ادوار میں بعد میں جو ہے دغنوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ مطلب سابقین بالخیرات کم، بیچ والے بھی کم، اس سے زیادہ جو ہے وہی ہوں گے جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ. یہ ہے تو اسی سے اصلاح کی ضرورت بھی نکلتی ہے ہمیشہ. صرف یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں سابقین بالخیرات کی قیادت معاشرتی اور ریاستی سطح پہ مانی جاتی ہے. یعنی جو گناہ گار ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مثلا یعنی جبلی طور پہ جانتا ہے، فطری طور پہ جانتا ہے، انسٹنکٹیولی جانتا ہے کہ جو سابقین بالخیرات ہیں، جو معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ وہی جو ہے حق پہ ہیں اور حق زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اپنے زندگی کو شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہی مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے. یہ اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے کہ اس میں لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں یا مثالی ہوتے ہیں، نہیں. تو انہی معنوں میں مطلب یہ کہ جو ہماری جماعتیں یہ چیز جماعتوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. پرفیکٹ تو نہیں ہے، جماعتوں میں بھی یہی ہے، سابقین بالخیرات بہت کم، بیچ والے اس سے زیادہ، اور جو ظالمین ہیں علی انفسہم وہ زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے باتوں کو رد کر دیں، اور ہم کوشش کریں کہ یعنی سابقین بالخیرات کا مجموعہ ہو جائیں وہ جماعتیں. یہ کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے. صرف اس کی طرف یعنی بڑھتے جائیں تو یہی یعنی 2% سے تو 3% ہو گئے اگلے سال، اور یہ جو ہے 30% ہو گئے، اور یہ باقی ہو گئے. تو یہ مطلب ہے معیار. یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے، اور اسی بنیاد پہ ہمارے اداروں کو بھی، مدرسوں کو بھی، ہر چیز کو انہی بنیادوں پہ جب بنیادی ایمان اور رائے حق پہ ہوں، اس کے بعد انہی بنیاد پہ. تو یہ چیز بالکل غلط ہے کہ تبلیغ جماعت میں مطلب یہ پرفیکشن نہیں ہے، اس لیے اس میں کمیاں آ گئی ہیں یا اس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ تو انسانی فطرت ہے. یعنی جو انبیاء کے بعد جس کو آپ کہتے ہیں کامل ترین لوگ تھے اصحاب کرام، وہ بھی آپس میں لڑے، یعنی صرف مطلب اجتہادیات پہ نہیں لڑے، اور دوسری مجموعہ سے بھی لڑے. لیکن یہ کہ ان کی عمومی جو مجموعی ان کے میں خیر تھا وہ بہت زیادہ تھا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی خیر کی وجہ سے آج تک یعنی مطلب اب یہ سمجھیں کہ وہ صحابہ کرام جو دنیا میں خیر ہوگا وہ ان تک پہنچتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تنظیموں میں کمیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، چاہے منہج کے اختلاف ہوں یا چاہے افکار کے بارے میں اختلاف ہوں، وہ ایک تو فطری بات ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی جماعت پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کوئی جماعت جو ہے وہ مثالی نہیں ہو سکتی اس دنیا میں. صرف جو ہے بہتر
ظاہر ہے بہتر ہو سکتی ہے، بہتر کا ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن بہتر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یا میں صرف جو ہے جو جماعت پرفیکٹ ہوگی اسی کو مانوں گا، اور جو افراد پرفیکٹ ہوں گے انہیں کو مانوں گا، باقی سب کو جو ہے ریجیکٹ کر دوں گا، تو یہ پھر آپ مطلب خود ہی رہ جائیں گے، اور آپ تو ظاہر ہے آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو مطلب اپنے آپ کو بھی رد کر دیں، پھر آپ کا جو ہے اس کے بعد جو ہے گمراہی ہے اور کچھ نہیں، اور یہ گمراہی اسی سے ایک طریقہ اس کا یہ پرفیکشن، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، تو میں نے سب کو رد کر دیا، میں خود اپنی طرف بلا رہا ہوں لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ میں تو اتنی بھی پرفیکشن نہیں ہے جتنی جو ہے میں نے ان میں تھی جن کو میں نے رد کر دی، یہ مطلب یہ غلط غیر اسلامی طریقہ۔ اچھا، تیسری بات اب تبلیغ جماعت کے بارے میں، اس کی تنظیم کے بارے میں۔ تبلیغ جماعت جو ہے دوسری جماعتوں کی طرح ایک اجتہاد کے نتیجے میں قائم ہوگی، اجتہاد حضرت مولانا الیاس صاحب کے اور ان کے جو جانشین تھے ان کے اجتہادات کی بنیاد پہ اس کی تنظیم جو ہے مرتب ہوتی ہے اور اس کا کام چلتا ہے، اور تمام جماعتوں میں یہی ہے، مطلب جماعت اسلامی ایک تنظیم ہے جو مولانا مودودی کے اجتہاد کی وجہ سے، کیونکہ حالات بدلے تھے۔ مولانا الیاس کو جو فکر تھی کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کو جن میں دین کی تعلیم اور شعور اتنا نہیں ہے ان کو ہندو بنانے کی کوشش کر، یہ ان پہ چھا گئی فکر۔ مولانا مودودی کو اس کا ہوا کہ یہ ریاست جو ہے ہم سے چلے گئی، اب یہ خیر نے آ کے قبضہ کر لیا، اور ریاست کی اتنی قوت ہے آج کہ اس کے نتیجے میں وہ جو معاشروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، اور افراد کو بھی تعلیم کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، جس سے جب تک ریاست صحیح نہیں ہوگی یہ سارے دوسرے کام جو ہے ادھورے ہی رہیں، اللہ نے ان کو اس پہ لگا دیا، تو انہوں نے اس کے لیے جماعت بنائی۔ تو ہر جماعت جو ہے اپنے کام سے منسلک ہوتی، جو کام جس پر جو ہے غالب ہے، اور اس کے بعد اس جماعت کی تاریخ ہوتی ہے، اور اس تاریخ کے نتیجے میں جو ہے اس جماعت کے رویے اور اس کی تنظیم جو ہے متعین ہوتی ہیں، اور یہ ساری اجتہادیات ہیں، کیونکہ اجتہادیات اس لیے کہ یہ وقائع میں تغیر کے نتیجے میں اس کام کی ضرورت پیش آئی، یہ کہ اسلامی حکومت قائم رہتی، انگریز نہ آتے، تو مطلب پھر نہ جماعت اسلامی کی ضرورت تھی، نہ تبلیغ جماعت کی ضرورت تھی، جو مدارس تھے، جو صوفیاء کے حلقے تھے، وہی کافی تھے۔ لیکن یہ نئے دور میں جو ہے تبلیغ جماعت کی بھی ضرورت تھی، جماعت اسلامی وغیرہ کی بھی ضرورت تھی، ایسی کئی جماعتوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے مولانا الیاس کی دل میں ایک بات ڈالی، مولانا مودودی کے دل میں ایک بات ڈالی، اور دوسروں کے دل میں ایک اور باتیں ڈالی، وہ سارے، تاکہ وہ سارے جو رخنے ہیں یا سارے جو ثغرات ہیں یا وہ کور ہوں۔ اچھا، جب اجتہادات ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اجتہاد میں جو ہے مجتہد، یعنی عمومی معنی میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح اجتہاد بھی کر سکتا ہے، مجموعی طور پہ بھی ان کے اجتہاد صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں، اور انفرادی طور اور اس میں آپ جو ہے کیونکہ نیا واقع ہے، تو جو زمانے میں تغیر آیا ہے اس میں جو ترقی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ اخذ کرتے ہیں، اور تبلیغ جماعت کی جو تنظیم بنی یا جماعت اسلامی کی جو تنظیم بنی وہ بھی ایک اجتہاد ہے، وہ کوئی اجتہاد ہے، اس میں وسائل جو ہیں خاص طور پہ وہ اجتہادی ہیں سارے، کوئی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ امیر ہو اس کو کارکن جو ہے منتخب کریں مثلا، تو انتخاب تو ایک وسیلہ ہے، اب انتخاب کیسے کریں گے؟
تبلیغ جماعت میں انتخاب کا ایک طریقہ ہے، وہ انتخاب نہیں کہتے لیکن ہے، طریقہ ہے ان کا، اور جماعت اسلامی میں ایک طریقہ. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو نیا اجتہاد تھا جو تنظیم مولانا الیاس نے بنائی تبلیغ جماعت کی، اس کا ہماری تاریخ سے تعلق ہے، سچ نہیں تھا، نہ جماعت اسلامی کا ہماری تاریخ سے کوئی تھا، کیونکہ ہماری تاریخ میں جو جماعتیں بنتی تھیں وہ تو یا تو علماء کی جماعتیں تھیں، مدارس تھے، خانقاہیں تھیں، صوفیہ کے سلسلے تھے، وہ جماعتیں ہیں ہماری، یعنی بر صغیر کے تھے. نہ مولانا الیاس نے نہ مولانا مودودی نے ان جماعتوں کو صوفیہ کے سلسلوں میں پرویا. حالانکہ مثلا مولانا مودودی تو صوفیہ کے قائل ہی نہیں تھے، وہ ان کی غلطی تھی، لیکن مولانا الیاس تو مطلب یہ تو چشتیوں سے ہیں، مطلب ان کے سارا علماء دیوبند سے ہیں، چشتیوں سے ہیں، لیکن تبلیغ جماعت نہ دیوبندی مدارس کا حصہ ہے، نہ صوفیہ کے سلسلوں کا حصہ ہے، نہ وہ صوفیہ کے سلسلوں میں جو بیعت کا طریقہ ہے یا مرشد سے انفرادی تعلق ہے اس کی بنیاد پہ قائم ہے. یعنی آپ تبلیغ جماعت میں ہوتے ہی صوفی سلسلے میں جا سکتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی میں ہوتی ہوئے آپ صوفیہ کے مرید ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے وہ صوفیہ کی تنظیم نہیں ہے، نہ تبلیغ جماعت کی جو تنظیم ہے وہ صوفیہ کی تنظیم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں مطلب دونوں کو اس نہ تبلیغ جماعت کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی اسلامی تاریخ میں جو تنظیمی سلسلے سے ان سے اپنا ربط قائم رکھنا چاہیے تھا، یعنی کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ نہیں کیا تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. اجتہادات ہیں، وہ صوفی سلسلے بھی اجتہادات تھے، کوئی اللہ نے جو ہے متعین تو نہیں کیے تھے تنظیمی لحاظ سے. تو تبلیغ جماعت نے ایک تنظیم قائم کی، جماعت اسلامی نے ایک. جماعت اسلامی کا نام مطلب یہ ہے کہ اس لیے لے رہا ہوں ایک کنٹراسٹ کے لیے، ورنہ مطلب وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. اب ان کے ہاں مشورے ہوتے ہیں، ان کے ہاں شورا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی دستور نہیں ہے تبلیغ جماعت کا، حالانکہ وہ جدید تنظیم ہے لیکن اس کا دستور نہیں. کہ برعکس جماعت اسلامی میں ایک دستور ہے، اس میں بتایا کہ مطلب کیسے آپ امیر ہو گئے، کیسے شورا منتخب ہوگی اور اس کا کیا دائرہ کار ہے. اس لیے جماعت اسلامی میں جب بھی یعنی اندرونی خلفشار ہوگا تو آسان ہوگا کہ اس خلفشار سے آگے بڑھا جا سکے. لیکن کیونکہ تبلیغ جماعت نے جدید تنظیم تو بنائی، لیکن یہ کہ اس کا جو ایک اہم چیز تھی دستور، وہ ریٹن دستور تو کم از کم نہیں ہے. اس کا مطلب ویسے برطانیہ کی طرح ان کا دستور جو ہے اورل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ روایات، زبانی روایات سے چلتا ہے، اور سیکریٹو بھی ہے، مطلب باہر کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے امیر منتخب ہوتے ہیں اور مشورے کیسے ہوتے ہیں وغیرہ. اس لیے تبلیغ جماعت میں اگر خلفشار ہو تو اس کو دور کرنا جو ہے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ان کے یہاں ریٹن کوئی دستور نہیں. اس لیے مطلب یہ میرے خیال میں تو الٹیمیٹلی ایسی جماعتوں کو یا تو پھر مطلب وہ صوفیہ کے سلسلوں کی طرف چلے جائیں اور اس کی ایک جدید شکل بن جائیں، تو جو اب مشکل ہے کیونکہ ہر جماعت کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن کم از کم مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایک دستور بنا دیں اپنے طرز کا ہی، تاکہ مطلب ان کے ہاں جو ہے سے کام چلے، اس کے ضوابط ہوں، تاکہ مطلب جب اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو رفع کرنے میں آسانی ہو. کیونکہ اختلاف تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ کوئی نہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جماعتوں میں افراد میں جب افراد خانہ میں اختلاف ہوتے ہیں تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو ابھی یہاں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو اختلاف چل رہا ہے، اس سے مطلب یہ کہ گھبرانا نہیں چاہیے. ایسی چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں اور اس سے مطلب دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فطری ہے. کیونکہ وہ
اب یہ سمجھ رہے تھے کہ جمہوری جماعت جو پرفیکٹ ہے، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہے، نہ کوئی پرفیکٹ آدمی، یعنی کامل کوئی نہ فرد ہے نہ جماعت ہے، یعنی رسول پاک کے علاوہ اور ان کے تربیت یافتہ افراد کے علاوہ جو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ رسول پاک پر جماعت صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے اور ان کے ہم بھی جھگڑے ہوئے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو ان جھگڑوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو ہے، یہ جو اختلافات ہیں یا جو مسائل ہیں، وہ ایونچولی جو ہے اس کا حل نکلے گا. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ہماری یہی جو ہے کہ وہ حل جو ہے جلدی نکلے، کیونکہ تبلیغ جماعت جو ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ٹریجر ہے، خزانہ ہے امت مسلمہ کا، خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند. تو کسی بھی مسلمان گروہ و جماعت کو تبلیغ جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی اور جماعت کو. تعاون بالخیر کے اصول کے مطابق. اچھا، اس میں چوتھی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر جماعت کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور اس کے مؤسسین ہوتے ہیں جو اس جماعت کو فکر دیتے ہیں. تبلیغ جماعت کے مؤسس جو ہیں مولانا الیاس صاحب ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں ان کے خاندان کے افراد نے اس کو چلایا. تو انہی کی فکر جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے چلے گی، مطلب اس کو آپ اس پہ کوئی اور فکر جو ہے تھوپ نہیں سکتے. جو لوگ کوشش کریں گے وہ ناکام ہوں گے. وہی اس جماعت کی جو ہے فطری نہج ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے مطلب جو لوگ جو ہے تبلیغ جماعت میں اصلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور منہج کی تبدیلی چاہتے ہیں یا تنظیم میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو یا تو وہ اجماع سے ہوگا، جو تبلیغ جماعت کے جو فطری قائدین ہیں جن کو حضرت مولانا الیاس اور ان کے خاندان اور جو لوگ بھی ان کے وارثین ہیں، چاہے وہ خاندان سے ہوں یا نہ ہوں، یا تو آپ ان کے اجماع سے کچھ چیز تبدیل ہوگی، ورنہ یہ کہ ان کے اجماع کے خلاف جو ہے آپ کتنے بھی بڑے آدمی ہوں یا گروہ ہوں جماعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں کہ مطلب یہ کہ جیسے جماعت اسلامی کی پھر مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ان دونوں جماعتیں اصل میں ایک دوسرے، خاص طور پہ تبلیغی جماعت والے جماعت اسلامی کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں جماعتوں میں بڑی تاریخی اور فطری مماثلت ہے. جماعت میں اسلامی بڑے بحران آئے، اور جو سارے اکثر جو علماء تھے جماعت میں اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن کیونکہ انہوں نے جماعت میں تبدیلی کی کوشش کی، اس کے علی الرغم جو مولانا مودودی بانی جماعت چاہتے تھے یا ان کے فکر سے متاثر یا ان کے جن لوگوں کو ان کا کانفیڈنس حاصل تھا، یعنی ان کا، اس کے باوجود جنہوں نے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، تو وہ ان کو جماعت سے نکلنا ہی پڑا. نکلے، تبدیلیاں وہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ جو جماعت کے مؤسسین اور ان کے وارثین کی جو قناعت تھی اس کو بائی پاس کرنا چاہتے تھے. یہ نہیں، بہت مشکل ہے. اس لیے جماعت اسی ڈگر پہ چلی جو مولانا مودودی نے اس کو بنایا، اور تبلیغ جماعت بھی اسی ڈگر پہ چلے گی جو مولانا الیاس نے اس کو بنایا اور ان کے وارثین نے جس طرح اس کو ڈیولپ کیا. اس کو آپ کتنے بھی بڑے عالم ہوں یا گروہ ہوں، اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ تبدیلی کتنی اہم کیوں نہ ہو. تو اس لیے یا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں آپ تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ مانے تو ایک اجماع کے ذریعے، لیکن یہ کہ کسی بھی سازش یا بائی پاس کرنے کے ذریعے
یا آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنے مشہور ہو گئے تو آپ اس کو تبدیلی کریں گے، چاہے ایون آپ اگر حق پہ بھی کیوں نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یعنی تاریخی طور پہ یہ بڑا مشکل ہے، ناممکن نہ بھی ہو تو بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اب مجھے نہیں پتا مسائل کیا ہیں، لیکن مطلب یہ کہ مولانا طارق جمیل وغیرہ یا ان کا جو ہے اگر تبلیغ جماعت کوئی تبدیلیاں چاہتا ہے یا ایسے ڈگر پہ چل رہا ہے، مثلا شیعوں سے ہی لے لیں مولانا کی وسعت قلبی میرے نزدیک تو بہت اچھی ہے، لیکن مطلب اب یہ کہ آپ دیوبندیوں کی جماعت کے اندر ایسا کریں گے تو آپ کو لوگ جو ہے یا تبلیغ جماعت میں اور کوئی اگر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ناکامی ہوگی اس میں، مطلب یہ مولانا طارق جمیل حق پہ بھی ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ تبلیغ جماعت مولانا طارق جمیل صاحب کی جماعت نہیں ہے، جیسے وہ جماعت اسلامی ڈاکٹر اسرار کی جماعت نہیں ہے، تو وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مولانا امین احسن اصلاحی بڑا نام تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ مولانا مودودی کی جماعت تھی، انہوں نے بنائی تھی، ان کی فکر پر قائم تھی اور اسی فکر پر چلے گی ورنہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو تبدیل کرنا جوہری طور پہ بڑا مشکل ہے، الا یہ کہ وہ بانیان خود ہی اس کو تبدیل کرنے کے لیے مطمئن ہو جائیں۔ یہی حال تبلیغ جماعت کا ہی ہے کا بھی ہے۔ اچھا، اب آخری بات مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب میں ظاہر ہے ان کا بھی مرتبہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ واعظ ہیں، وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں کہ بہت بڑے عالم ہیں، یعنی درس نظامی پڑھنے وغیرہ سے کوئی عالم نہیں بنتا بہت بڑا، اس کے بعد برسوں 40 سال یا تو پڑھانا پڑتا ہے، کتابیں لکھنی پڑتی ہے، پھر آدمی بنتا ہے، تو وہ مولانا نے وہ نہیں کیا، تو واعظ ہیں بنیادی طور پہ، اور آپ کے بعد میں اللہ نے اثر دیا، بات کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی چھوٹی چیز نہیں ہے، اثر دیا، وہ مشہور ہو گئے، لیکن اب وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک عالم کے طور پہ پیش کریں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی رہنما کے طور پہ پیش کریں اور آپ کی ہر بات کو ہم جو ہے عنوان تسلیم کر لیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سی باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، مطلب یہ کہ اس کے لیے جو گہری دینی فہم ہے وہ ان میں نہیں ہے، عمومی مطلب باتیں ہیں، مطلب یہ کہ تسامح وہ دین کے اصول ہیں، لیکن ان اصولوں کو جو ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں سیاق میں اس کو لے کر چلنے کی، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب موجودہ معاشرے اور مغربی تہذیب کا بھی کوئی خاص علم نہیں ہے، یعنی مغرب کے بارے میں جو میں نے باتیں کچھ ان کی سنی، مطلب تعریفیں اور قلابے اور جیلوں کے بارے میں، تو مطلب وہ سطحی باتیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے مطلب یہ کہ عجیب باتیں ان سے سنی، مطلب کہتے ہیں کہ منطق کی ضرورت نہیں، یا اصول فقہ کیا ضرورت ہے، یعنی ایک کسی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کب، لیکن اس قسم کی باتیں جو ہے وہی کرے گا، مطلب جس کو دین کا گہرا جو ہے، یہ دین کا مطلب دینی علوم کا گہرا فہم نہیں، تو اس لیے ہمارے یہاں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک غلوب ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے عالم وغیرہ ہیں، تو یہ سے نہیں ہے، یعنی واعظ ہیں، ان کا بہت کار خیر ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام تبلیغ جماعت میں کیا ہے کیا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے، مولانا الیاس وغیرہ اور ان کے وارثین جو جماعت تبلیغ جماعت چلا رہے ہیں ہندوستان میں، اور اسی کے ذریعے پاکستان میں بھی کام چلتا ہوگا، یا وہ پاکستان میں ہے مجھے نہیں پتا، اس کی اندرونی کہانی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، تو مولانا طارق جمیل صاحب کی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک تو یہ کہ وہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں، تو وہ ان باتوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے، جو آپ کا نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں ان باتوں میں، جو کام اللہ نے آپ سے لیا اسی پہ
ایک بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اپنی حدیں بھی یہ سمجھتے کہ وہ ہر چیز میں رائے دے سکتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں، تو لیکن اس میں جو خلف شعر وغیرہ ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا دل جو ہے تبلیغ کام کے ساتھ ہے تو کرتے رہیں، اور اگر آپ کا دل کسی اور اسلامی کام کے ساتھ ہے تو اس میں لگ جائیں۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ طرق یعنی جو طرق خیر ہیں وہ تو کثیر ہیں، اس میں سب سے افضل جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، سب سے اس میں نچلے درجے کا ہے وہ اماطۃ الاذی عن طریق۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ سارے مطلب یہ ہے کہ گلستان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں آپ کا دل جس پہ اٹک جائے اس میں خلوص نیت سے کام کریں، اس میں دل برداشتہ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ ازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ یہ مطلب میرے چند خیالات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں آپ کو سوچنے کے لیے اگر مواد ہو تو مل جائے تو وہ فبہا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے اور چند چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں اس کو بلند آواز سے سوچنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارے چینل کا جو ہے مقصد نہ تعلیمی ہے نہ تبلیغی ہے، یہ صرف مطلب یہ ہے کہ سوچ و بچار چینل ہے طالب علموں کے لیے، اور سب سے بڑا طالب علم تو میں خود ہی ہوں، تو اس کو اسی طرح مطلب لینا چاہیے، تو اس میں جو آپ کو بات آپ کی سوچنے کے لیے کوئی مواد مل جائے تو اس کو پھر اپنے طور پہ سوچیں وغیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین آمین یا رب۔